اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے قافلہ اہل بیت علیہ السلام اور سفر شام کے حالات۔ دوستو، مقتل ابو مخنف میں ہے کہ منزل مرشاد سے یہ بد کردار مقام کحیل پر پہنچے جو موصل کے قریب ہے۔ وہاں سے انہوں نے حاکم موصل خالد بن مشید کو ایک خط بھیجا کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر فوراً ہمارے پاس پہنچو اور شہر کو خوب سجاؤ اور یزید کی فتح کا جشن مناؤ۔ چنانچہ حاکم موصل کے حکم پر سب اہل موصل نقارے بجاتے ہوئے خوش و خرم اس قافلے کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ لیکن جب ان کی نظر مظلوم کربلا علیہ السلام کے سر اقدس اور مستورات اور بچوں پر پڑی تو پوچھا کہ یہ سر کن کے ہیں اور یہ عورتیں کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک باغی نے یزید کے خلاف بغاوت کی، پس ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج کر ان کا قلعہ کما کر دیا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا۔ اب ہم انہیں یزید کے پاس دمشق لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو، اہل موصل نے پوچھا کہ اس باغی اور سرکش کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے حسین بن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا ہے؟ تو بدبختوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے اسی حسین کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اہل موصل میں سے کئی لوگ آمادہ جنگ ہوئے اور کہا کہ اے ظالمو، خدا تم پر لعنت کرے، تمہارے امیر اور یزید سب پر لعنت ہو، تم اولاد انبیاء کے قاتل ہو، جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ سب کو مار دیا جائے گا۔ دوستو، روایت میں ہے کہ ان اشقیاء نے کوچ کرنے میں تھوڑی سی دیر کی تو اہل موصل تلواریں لے کر ان پر حملہ آور ہوئے اور ان میں سے 70 کے قریب سپاہیوں کو فی النار کر دیا اور کئی زخمی ہو گئے۔ پس وہ بھاگ کر رہبہ مزاجین میں جا ٹھہرے اور 3 گھنٹے وہاں قیام کر کے شہر خزاں کے قریب پہنچے جو کثیر الخلقت شہر تھا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ جب اہل خزاں نے ان بے دینوں کی آمد اور ارادے کی اطلاع پائی تو اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر چڑھ کر ان پر لعنت و ملامت کی اور کہا کہ جلد از جلد یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم اولاد انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہو، کہیں تمہاری بدبختی کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوستو، ابو مخنف کہتا ہے کہ یہ سن کر وہ وہاں سے کوچ کر کے شہر نعمان میں پہنچے۔ وہاں کے باشندے اس لشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی باہم پہنچایا۔ ان کی خوشی کا یہ منظر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی دیکھا تو پوچھا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسے بلدہ نعمانیہ کہتے ہیں۔ آپ نے بد دعا کی کہ خدا اس شہر کو ویران و برباد کرے اور ان لوگوں پر ایسا حاکم مسلط کرے جو ان پر ہرگز رحم نہ کرے۔ بس وہ بد کردار بلدہ نعمانیہ سے کوچ کر کے شہر شیراز میں پہنچے تو اہل شہر نے پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں اور یہ قیدی کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے اور یہ اس کے اہل حرم ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اہل شہر نے تلواریں نکال دیں اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بس وہ نامراد آگے چل دیے اور شہر کرتان کے قریب پہنچے اور شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن وہاں کے باشندگان ان حریصوں کی حرکات سے پہلے ہی مطلع ہو چکے تھے، لہٰذا اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ یہ بدبخت شہر کے باہر شب بسری کرنے کے بعد وہاں یہ بدبخت منزل حمص پر پہنچے اور ایک دیر میں ٹھہرے۔ جب رات ہوئی تو دیر کے بوڑھے راہب نے دیکھا کہ ان سروں سے ایک ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جو زمین سے آسمان تک چلا جا رہا ہے اور اس روشنی سے سارا دیر منور ہے۔ تو وہ بوڑھا راہب باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک سر جو ان سے زیادہ نورانی ہے آسمان سے فرشتوں کی فوج در فوج اس سر کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے بے کس و مظلوم حسین ہمارا سلام قبول کیجئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ راہب ساری رات تڑپتا رہا۔ صبح کے وقت جب ان ظالموں نے کوچ کا ارادہ کیا
तो इस राहिब ने पूछा कि ऐ गिरोहे शयातीन, तुम कौन हो और ये सर किस मुकद्दस हस्ती का है? तो सब ने खौली की तरफ इशारा किया। राहिब ने खौली से सवाल किया तो खौली ने कहा कि ये उस बागी का सर है जिसने इब्ने ज़ियाद पर खुरूज किया था और ये उसके अहलो अयाल हैं। राहिब कहता कि इस बागी का नाम क्या है? खौली ने कहा कि हुसैन इब्ने अली। ये सुनकर राहिब कहता है कि क्या तुमने फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को कत्ल किया है? खौली ने कहा कि हाँ, वही हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये सुनना था कि राहिब रोने पीटने लगा और कहा कि खुदा की लानत हो ऐसी कौम पर जिसने अपने नबी के बेटे को कत्ल किया और उसके अहले हरम को मुकीद करके शहर ब शहर फिराकर उनकी तजलील कर रहे हैं। दोस्तों, फिर राहिब ने कहा कि एक मरतबा ये सर अक़दस खोलकर मुझे दिखा, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। खौली ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दमिश्क जाकर यजीद के सामने ही इस सर को खोलूंगा और इनाम पाऊंगा। राहिब ने कहा कि तुझे यजीद से किस कदर इनाम की उम्मीद है? खौली ने कहा कि 10,000 दिरहम की। राहिब ने कहा कि अगर मैं तुझे इतनी रकम दे दूं तो थोड़ी देर के लिए ये सर मेरे हवाले कर सकते हो ताकि मैं इसकी जियारत कर लूं। इतनी बड़ी रकम के लालच में आकर उसने सर राहिब के हवाले करने पर रजामंदी का इजहार किया। बस राहिब ने वो रकम दी और सर लेकर अपनी इबादत गाह में पहुंचा। सर अक़दस को खोला और मुश्को गुलाब से मुअत्तर किया और कमाल अदब व ताज़ीम से अपनी आंखों से लगाया और आपके नाज़नीन लबों के बोसे लिए। वो उसके साथ साथ रोता रहा और कहता रहा कि ऐ फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ नाचीज़ पर ये अमर बहुत दुश्वार है कि आप ऐसी मजलूमियत से इन कुत्तों के हाथों ज़िबाह किए गए। अमर खौली मलून आपके सर अक़दस को नो की नेज़ा पर बुलंद करके इस तरह शहर ब शहर फिराता रहे और आपके अहले हरम को कैद करके सर बरहना कूचा बाजार में उनकी तजलील करता फिरे। अफसोस सद अफसोस कि मैं करबला में हाजिर होकर आपकी नुसरत न कर सका। अब सवाए कफ़े अफसोस मलने के मेरे पास और कुछ भी नहीं। मेरे आका, मैं इस वक्त तक अपना सर आपकी बारगाह अक़दस से ना उठाऊंगा जब तक आप मेरी शिफात की जमानत ना दे दें। ये सुनकर सर अक़दस मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम से आवाज़ आई कि ऐ राहिब, अगर मेरी शिफात के तालिब हो तो मेरे नाना के दीन का इकरार कर लो, मैं शिफात की जमानत देता हूँ। उस पर राहिब ने कहा कि मौला गवाह रहना, मैं खुदा की वहदानियत और आपके नाना की रिसालत और आपके बाबा की इमामत का इकरार कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।